الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم۔ زکوٰۃ کے ضروری اور اہم مسائل چل رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو انشورنس ہے اس میں سود اور جوا دونوں شامل ہوتے ہیں، اور اسلام میں سود اور جوا دونوں حرام ہیں، اس لیے انشورنس کرنا اور کرانا دونوں جائز نہیں۔ سود اس لیے ہے کہ اگر کسی کو حادثہ ہو جائے تو اس نے جتنی رقم جمع کی ہوتی ہے اس سے اس کو زیادہ رقم مل جاتی ہے، اور جوا اس لیے ہے کہ بعض صورتوں میں اس نے رقم اگرچہ جمع کرائی ہوتی ہے لیکن حادثہ وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ جو جمع شدہ رقم ہے وہ واپس نہیں ملتی اور انشورنس کمپنی اس رقم کی مالک بن جاتی ہے، تو یہ جوا ہے۔ اب جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو اگر کسی نے انشورنس کرایا ہے تو اس کو ختم کر لینا چاہیے، ورنہ سودی کاروبار میں شامل رہنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ تاہم جب تک وہ ختم نہ کرا سکے تو جو اصل رقم اس نے جمع کرائی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور زائد رقم اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے زائد رقم لے لی تو وہ واپس کر دے، اور اگر واپس کرنا ممکن نہیں ہے تو کسی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر وہ دے دے، اور اگر کسی نے انکم ٹیکس جو ہے ادا کی ہے تو اس سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ الگ ادا کرنا فرض ہوگا۔ اور مردے کے ایصال و ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ایصال و ثواب کے لیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ دوسری حلال رقم دینا ضروری ہے، ورنہ میت کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اگر باپ بیٹے نے مل کر پیسہ کمایا ہے اور پیسہ والد کے قبضے میں ہے اور باپ ہی اس میں تصرف کرتا ہے اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے تو سال گزرنے کے بعد باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کو نہیں، کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ لیکن اگر باپ بیٹے نے مل کر پیسہ کمایا اور ہر ایک نے اپنا اپنا پیسہ تقسیم کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور ہر ایک کے پاس نصاب کے برابر رقم ہے تو ہر ایک آدمی کو سال گزرنے کے بعد اپنی اپنی رقم سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، یعنی باپ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا اور بیٹا اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر کسی آدمی پر بچت سے زیادہ قرض ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے اس نے بچت کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 70,000 روپے کا قرضہ ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس بندے کے پاس 2 لاکھ روپے بچت ہے اور 50,000 روپے اس کے اوپر قرضہ ہے تو یہ جو قرضہ ہے اس کو منہا کر کے مائنس کر کے اس کے بعد جو 1.5 لاکھ روپے بچتے ہیں اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی۔ اگر کوئی بچہ ہے اور صاحب نصاب ہے، یعنی کہ اس کے والد وغیرہ انتقال کر گئے، اب اس کے پاس پیسے آ گئے اور وہ نابالغ ہے، تو اس نابالغ ہونے کی وجہ سے جیسے اس پر نماز، روزہ اور حج اور دوسری عبادات فرض نہیں ہیں، اسی طرح اس کے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ اور اگر اس نابالغ بچے کا مال امانت کے طور پر اس کے سرپرستوں کے پاس ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور حکومت کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ نابالغ بچے کے جمع شدہ مال میں سے زکوٰۃ کاٹے۔ اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو جس وقت وہ بالغ ہو جائے اس وقت سے اس کے نصاب کے سال کی ابتدا ہوگی، یعنی جس دن وہ بالغ ہوگا اس دن چاند کے حساب سے جو بھی تاریخ ہوگی وہ اس کا نصاب ہوگا، اور سال گزرنے کے بعد اگلا دن جب یہی تاریخ ہوگی اور تو وہ پوری زکوٰۃ پھر اس سال کی ادا کرے گا۔ اور زکوٰۃ جو ہے بالغ پر واجب ہے، اور بلوغ کی علامت احتلام ہونا، داڑھی یا زیر ناف بال نکلنا یا انزال ہونا یا حمل ٹھہرنا وغیرہ ہے۔ اگر کوئی بھی علامت نہیں تو چاند کے حساب سے 15 سال مکمل ہونے کے بعد بالغ شمار کیا جائے گا۔ اس دن سے 1 سال ہونے کے بعد صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔
اگر کسی آدمی کے بچے زیادہ ہیں اور وہ نصاب کا مالک نہیں ہے اور اس کا روزگار یا تنخواہ یا آمدنی اس کے اخراجات اور مصارف کے لیے کافی نہیں تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی کو کثیر العیال اور قرض دار ہونے کی وجہ سے گھر چلانا مشکل ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر بد کردار ہے اور اس کی زندگی عیاشیوں، شراب خوری یا جوا اور سٹہ کی وجہ سے نہایتی تنگی میں ہو اور وہ محتاج اور ضرورت مند ہے، نصاب کی مالک نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ زیادہ ثواب ہے۔ بعض علاقوں میں بہت سے ادارے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے اس کو سالہ سال رکھ دیتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم نہیں کرتے، اور زکوٰۃ جمع کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بات یاد رکھیے ان کی زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب ان کی رقم غریبوں کو مالک بنا کر دی جائے، اس سے پہلے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ سے کوئی ادارہ یا انجمن زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو وہ آپ کا وکیل، وہ بندہ یا وہ ادارہ بن جاتا ہے، تو جب تک وہ ادارہ اس زکوٰۃ کو، اس رقم کو فقیروں پر اور غریبوں پر خرچ نہیں کرے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ اس بارے میں حساس رہیے، اور جس کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم کسی کے لیے دیتے ہیں آپ اس کے بعد اس کی تحقیقات بھی کر لیا کریں۔ صرف دینے سے جو ہے اس طرح یہ معاملہ خسارے میں اکثر ہو جاتا ہے۔ اور برادری کی جماعت کے ملازمین کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دینا اور ان کے لیے جان بوجھ کر زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح استعمالی برتن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر تجارت کی نیت سے لیے گئے برتن ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ نصاب کے برابر ہے۔ اگر بھابھی، بھاوج، بھتیجا، بھتیجی غریب ہے اور نصاب کے مالک نہیں ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم یا تجارت کا مال نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر بھائی اور بہن غریب ہو اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں اور ان کا کھانا پینا الگ ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم یا مال تجارت نہ ہو تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر بہو غریب ہے اور نصاب کی مالک نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بہو کے پاس جو زیور ہوتا ہے اگر وہ اس کی مالک ہے اور وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا بہو کے ذمے واجب ہے۔ ہاں اگر سسر یا شوہر وغیرہ اس کی اجازت سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر سسر وغیرہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو بہو پر لازم ہوگا کہ خود اپنی ملکیت کے زیور کی زکوٰۃ ادا کرے، چاہے وہ زیور سے یعنی اس زیور میں سے کچھ بیچ کر کے ادا کرے یا نقد رقم سے ادا کرے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تو قبر میں، میدان حشر میں بہو پر عذاب ہوگا، سسر اور شوہر پر نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ عورتیں عام طور پر کماتی نہیں بلکہ شوہر کے گھر کی دیکھ بھال اور اولاد کی تربیت میں مصروف ہوتی ہے، اس لیے شوہر ادا کرتا ہے، اس سے بیوی پر احسان ہوگا اور شوہر کا ثواب ملے گا اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہاں اگر بہو کی ملکیت میں زیور نصاب کے برابر نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے اور اس کی ملکیت میں نصاب سے کم سونے کے علاوہ کوئی اور چیز مثلا روپیہ وغیرہ نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جو بیج
کھیت کے لیے خرید کر رکھ لیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر بیج تجارت کی نیت سے خرید کر رکھ لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر بے روزگار آدمی غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور بینک سے جو حکومت زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، اس میں علماء دو مسائل بتاتے ہیں کہ اگر حکومت یا بینک والے کھاتے داروں سے ان کی اجازت سے اصل رقم سے زکوٰۃ کی رقم کاٹ کر مستحقین زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر حکومت یا بینک والے کھاتے داروں کی اجازت کے بغیر اصل رقم سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں کھاتے داروں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں۔ اور جو مال آپ نے کسی کو حوالہ کر دیا ہے، بیچ دیا ہے اور اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں رقم وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ یعنی جب اس کی رقم آپ کو وصول ہو جائے، مل جائے، تب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی جتنی رقم ہے وہ وصول ہونے سے پہلے ہی آپ سالانہ زکوٰۃ میں اس کو ادا کر دیں تو پھر وصول ہونے کے بعد آپ کے لیے اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر بیوہ مفلوق الحال ہے اور اس کے پاس نصاب کی مقدار سونا، چاندی یا روپیہ پیسہ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر اس کے بھائی بہن اس کے اخراجات برداشت نہیں کرتے یا برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو نادار اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اس کو زکوٰۃ اور صدقات دینا ضروری ہوگا تاکہ وہ زندہ رہے۔ لیکن اگر وہ برسر روزگار ہے اور مقروض نہیں ہے اور معاشی تنگی بھی نہیں ہے تو اس کو بلا وجہ زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ اور اگر بیوہ نصاب کی مالک ہے تو اس کو جان بوجھ کر زکوٰۃ دینا اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی غریب کو آپ زکوٰۃ کا مال یعنی جیسے راشن وغیرہ آپ لے کر اس کے لیے اس کے گھر بھجواتے ہیں، اب یہ جب آپ گھر بھجوائیں گے، یہ جو بھجوانے کا خرچہ کرایہ ہے یا آپ کسی کو نقد رقم بیچتے ہیں کسی بینک یا دوسرے ذریعے سے اور اس کے بھیجنے پر بھی جو خرچہ آتا ہے تو یہ یاد رکھیے یہ زکوٰۃ سے ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی کو مالک بنا کر دیا جائے۔ اور یہ جو راشن وغیرہ بھیجنے کا کرایہ ہے یا جو بینک چارجز دوسرے چارجز ہیں اس کا کوئی مالک نہیں بنتا، لہٰذا یہ رقم زکوٰۃ کی رقم سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔